تو جو پیرامڈس کی جو کریشن اٹ سیلف ہے وہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے جو کہ آج تک ہماری سائنس سمجھ ہی نہیں سک رہی کہ پیرامڈس وہ ایک الگ ٹاپک ہے, پوری ڈسکشن ہے پیرامڈس کے اوپر. آپ یہ جو پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں, جی پلیز علی کنٹینیو. آپ یہیں سے اندازہ لگا لینا کہ ان کے ٹیمپلز اگر دیکھے جائیں پرانی قوموں کے, اس پہ آڈینس سرچ کر سکتی ہے کہ جو پرانے لوگوں کے ٹیمپلز ہیں, ہندوز کے ٹیمپلز ہیں, اور یہ ایک قوم گزری ہے غالباً مائنس, ان کے ٹیمپلز دیکھیں, ایجپشنز کے ٹیمپلز دیکھیں. پیرامڈ ان کا ٹیمپل ہی ہے نا, اور ٹومب ہے ایک قسم کا. تو چھوٹی سی مثال ہے کہ پیرامڈ, گیزا پیرامڈز میں جو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے شیر کا دھڑ اور انسان کا چہرہ, جس کو سفنکس کہتے ہیں. تو سفنکس جو ہے نا وہ لیو کانسٹیلیشن کی طرف الائن ہے. لیو کانسٹیلیشن یعنی جو شیر والی کانسٹیلیشن ہے آسمان میں, ایگزیکٹ اس کا فیز جو ہے لیو کانسٹیلیشن کی طرف ہے. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگ کو ایگزیکٹ پتا تھا کہ ہم نے سفنکس کو کہاں پر بٹھانا ہے اور اس کو لیو کانسٹیلیشن کی طرف فیس کرانا ہے. اب یہ نالج ان کے پاس آیا کیسے؟ واللہ عالم, شیاطین کی طرف سے آ سکتا ہے, جنوں کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے, یا ان کے پاس کوئی ایسے ٹولز ہو سکتے ہیں جس سے ان کے پاس یہ نالج آیا. اس پہ بہت سی تھیوریز ہیں. تو یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ کہ چونکہ یہ ایک سبجیکٹ تھا اس دور میں بھی, اس لیے مشرکین اور یہ اس طرح کے لوگ جو دلائل مانگتے تھے وہ اس طرح کی دلیلیں مانگتے تھے کہ اینجلز کیوں نہیں آتے ہماری طرف, یا کوئی آسمانوں میں راستہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا, یا جو ہے وہ ہمیں زمین میں کوئی سرنگ کیوں نہیں نظر آتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اب میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھنے والا ہوں سورہ الانعام کی آیت نمبر 35 ہے, چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 35. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ. اب اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. If their aversion is too hard on you, اے نبی اگر ان کی ایورژن آپ کے لیے, ان کا اعراض کرنا, ان کا بھاگنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے, then seek if you can, تو پھر تلاش کیجئے اگر آپ تلاش کر سکتے ہیں, a tunnel into the earth, ارتھ میں ایک ٹنل. اوکے, اب ذرا غور کیجئے گا اس مثال پہ. اور a ladder unto the sky in order to bring them a sign, یا پھر sky کی طرف ایک راستہ, ایک لیڈر, ایک سیڑھی, in order to bring them a sign, تاکہ آپ ان کو کوئی سائن دکھا سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا had Allah so willed he would have given them guidance, but اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹائم متعین کیا ہوا, اور ہر ایک کی گائیڈنس جو ہے وہ قسمت میں ہے کہ نہیں, یہ ایک الگ بات ہے. اب دیکھیں یہاں پر بات ہوئی ہے کہ اے نبی اگر آپ ان سے اتنا زیادہ آپ کو ان کا دکھ ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے کوئی سائن تلاش کریں. لیکن اگر آپ سائن لے بھی آئیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے. اور وہ سائن کیا ہے کہ یا تو آپ ٹنل جو ہے وہ زمین میں کوئی بنا لیں, یا آپ جو ہے آسمان میں کوئی راستہ ڈھونڈیں سیڑھیوں کے تھرو, لیڈرز کے تھرو. اب یہ سیڑھیاں کیا ہیں, یہ لیڈرز کیا ہیں؟ دیکھیں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ہوتی ہے. تو میں ایک اور آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں, سورہ المعارج. سورہ معارج اس چیپٹر نمبر 70 اور چیپٹر نمبر 70 شروع کی آیات. پہلی تو بات ہے معارج کا مطلب کیا ہے, آڈینس کین سرچ آؤٹ. معارج کا مطلب ہے سٹیئر ویز. معارج کا جو لٹرل میننگ ہے دیٹ از سٹیئر ویز. آپ ابھی کھول کر دیکھ بھی سکتے ہیں. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج, کہ کافروں پر عذاب آئے گا, ڈسبیلیورز پر عذاب آئے گا, کس کی طرف سے؟ من اللہ, اللہ کی طرف سے. ذی المعارج, ہو از دی اونر آف دا سٹیئر ویز, جو معارج کا اونر ہے, یعنی جو کریٹر ہے ان راستوں کا, جن راستوں کی تم باتیں کرتے پھرتے ہو, اور جو ناسا آج باتیں کرتا پھر رہا ہے, اور جو ایسٹرو فزکس جس پہ پوری بلین آف ڈالرز لگا کر جو ہے وہ ریسرچز کر رہے ہیں, ان کا لارڈ کون ہے؟ لارڈ آف دا ویز آف اسینٹ. معارج کی ایک جو ہے وہ میننگ ہے سٹیئر ویز, اور ایک میننگ ہے ویز آف اسینٹ, اوپر چڑھنے کے راستے. اب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لارڈ آف دا سٹیئر ویز کہہ رہا ہے. پھر یہ دیکھیے, تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان, فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اللہ کی طرف ان معارج میں, ان راستوں میں, ان سٹیئر ویز میں, ان اے ڈے, اس ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے 50,000 سالوں کے برابر ہے. اب یہ ٹائم ڈائلیشن کا کانسیپٹ ہے جو انٹرسٹیلر نے دکھایا
کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اب 7 آسمان، اب دوسرا آسمان کہاں ہے انسان کو کیا پتا. ناسا کی جو ہے اوقات وہ تو یہاں تک ہے نا کہ آبزرویبل یونیورس کا اینڈ بتا دیں ہمیں کہ یہ جی آپ کی یونیورس ہے، اس کے آگے ختم ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں پتا. تو وہی بات ہے، آبزرویبل یونیورس بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم لوگ جو آبزرویبل یونیورس ہے تم اسی پہ ریسرچ کر لو تو بہت ہے. میں تمہیں اس سے آگے کی بھی بات بتا رہا ہوں کہ فرشتے جو ہیں وہ اس ایک دن میں چڑھتے ہیں تمہارے 50,000 سال کے برابر. تو وہ کنسپٹ اسلام نے، قرآن نے بتا دیا ہے، جو اب جا کے آئنسٹائن کی تھیوری کے تھرو، یا یہ جو آج کے ایسٹرو فزسسٹ بات کر رہے ہیں کہ گریوٹی کی وجہ سے ٹائم ڈائلیشن ہوتی ہے، گریوٹی کی وجہ سے ٹائم کنٹینیوم ہوتا ہے، یعنی ٹائم کین بی سلوڈ ڈاؤن، ٹائم کین بی کوئکر. ایک بندہ ایک ڈائمینشن میں رہ رہا ہے، دوسرا کسی اور ڈائمینشن میں، دونوں ڈائمینشن میں ٹائم کا ڈفرنس ہے. تو یہاں پر ڈائمینشن سمجھائی جا رہی ہے کہ جس ڈائمینشن میں فرشتے چڑھ رہے ہیں تم اس کو پا ہی نہیں سکتے، تمہیں نظر بھی نہیں وہ آ رہے. انسان 3 ڈائمینشنل کریچر ہے، یونیورس کی تو کوئی 7 سے 10 ڈائمینشنز ہیں جو نئی تھیوریز آ رہی ہیں. تو انسان 4 ڈائمینشن میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو جنوں کا انکار کس لیے کرتا ہے؟ فرشتوں کا انکار، ہیون اور ہیل کا انکار، برزخ کا انکار کس بیسس پہ کر رہا ہے؟ اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے 3rd ڈائمینشن سے آگے دیکھنے کی. نہ اس کے پاس کوئی ابھی لینز آیا ہے، نہ اس کے پاس کوئی مائکروسکوپ آیا ہے کہ وہ 3rd ڈائمینشن سے آگے دیکھ سکے. تو آپ کو کیا پتا برزخ کہاں پہ ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ فرشتے کہاں آتے ہیں؟ ابھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے فرشتے بیٹھے ہو اس سیشن میں، این ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے آ جاتے ہیں. تو یہ ہم اللہ کی بڑائیت ہی بیان کر رہے ہیں، یہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہے. ہو سکتا ہے جن بیٹھے ہوں تو جن بھی نظر نہیں آتے. تو یہ کس بیسس پہ، میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کس بیسس پہ جو ہے وہ ریجیکشن کر رہا ہے ہر چیز. یعنی اتنی ایروگنس آ گئی ہے کہ فلانے نے کہہ دیا تو بس وہی ٹروتھ ہے، فلانے سائنٹسٹ نے کہہ دیا تو بس وہی ٹروتھ ہے، اور آبزرویبل یونیورس ہی ٹروتھ ہے، اس سے آگے کچھ چیز ٹروتھ کی نہیں ہے. بالکل تو صحیح. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک کنسیپٹ بتا رہا ہے کہ وہ ایک دن میں چڑھتے ہیں جو تمہارے 50,000 ایئرس کے برابر ہے. اب یہ چڑھنا اور کس طرح چڑھنا اور کن چیزوں پہ چڑھنا، سٹیئر ویز کیا ہیں، تو علی بھائی یہ وارم ہولز بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جس تک ابھی سائنس نہیں پہنچی ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن اتنا کنفرم ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں، اور وہ دروازے could be پورٹلز گیٹ ویز کو کہتے ہیں سیدھی سمپل لینگویج میں، جو پورٹلز کی ڈیفینیشن. اب یہیں سے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ کوئی سٹیئر وے تم بنا لو یا کوئی ٹنل جو ہے وہ بنا کر دکھاؤ انہیں زمین میں، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے اگر یہ سائن آپ سے مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سائن لے نہیں آئے تھے؟ آپ خود بتائیں، قرآن سے بڑا کوئی سائن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت سے بڑا کوئی سائن ہے کہ ایک نبی امی جو ان لیٹرڈ نبی ہے وہ اچانک سے تمہیں ورسز سنانے لگ گیا اور اسپیک کی ورسز سنانے لگ گیا؟ اس سے بڑا سائن تمہارے لیے کوئی ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم اگر ان کے لیے ٹنل بھی بنا دو گے اور اگر تم ان کے لیے سٹیئر وے بھی بنا دو گے آسمان پہ کہ کوئی سائن آ جائے تو پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یعنی اتنا بڑا بھی اگر تم انہیں سائن دکھا دو گے کہ پیک کی فزکس بھی دکھا دو گے، اپنے دور سے بھی زیادہ فزکس دکھا دو گے، تو پھر بھی یہ سائن کو ایمان کوئی نہیں لانے والی. اب ذرا یہ سورہ ہجر کی آیت جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ورس نمبر 14، چیپٹر نمبر 15 ورس 14. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اب عربی جس کو آتی ہے تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہاں ڈنڈی ہم کوئی نہیں مار رہے، ہم ایز اٹ از ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Even if we open a بابن من السمائی، آپ ہی بتا دیں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ڈور، آسمانوں میں ڈور، ایک دروازہ. گیٹ. آسمان میں اگر ہم ایک دروازہ بھی فتحنا کھول دیں ان کے لیے، من السما فظلوا فیہ یعرجون، اینڈ دے کیپ ascending through it، اور یہ اس دروازے میں چڑھتے جائیں، اس سٹیئر وے میں چڑھتے جائیں. اگر ہم ان کے لیے وہ ڈائمنشن کھول دیں، دروازہ کھول دیں، لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں چندیا گئی ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا یہ کہیں گے کہ ہم ویسے ہی جو ہے باولے ہو چکے ہیں، یعنی کہ ہم پہ جادو ہو چکا ہے، ہم بیوچ ہو چکے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہ ایگزیکٹ وہ کنڈیشن ہے جو پورٹل میں ٹریول کرتے ہوئے ایک انسان کی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ سپیڈ آف لائٹ پہ جاتا ہے اس دروازے میں.
یہ جو اور یہ ہمیں فلموں میں دکھا چکے ہیں، وہ یہ چیزیں ہمیں فلموں میں دکھائی ہیں انہوں نے، کہ جب آپ اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ فلموں میں یہی وہ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ بالکل نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، پھر جا کے گرتا ہے. وہ ٹائم ٹریول کی بھی ایک مووی آئی تھی کافی عرصہ پہلے، بڑی مشہور رہی، ان میں بھی یہی چیزیں وہ دکھا رہے تھے. جی سوری. انٹرسٹیلر آپ دیکھ لیں، اسی طرح ڈاکٹر اسٹرینج کی ایک مووی ہے، اس میں ایک سین دکھایا ہے کہ وہ پورٹل میں ٹریول کرتا ہے اور لٹرلی اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کی آنکھیں چندیاری ہوتی ہیں، اس کو ایسے لگتا ہے میں بیوچ ہو گیا. اور بھی ایک مووی ہے، بہت پرانی مووی ہے، میرے نام سے ذہن سے نام نکل گیا اس کا. بہرحال اس میں بھی یہ دکھایا کہ جب پورٹل سے ٹریول کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی ہی حالت ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بے شک ہم نے آسمان کو بروج سے اسٹیبلش کیا ہے، بروج سے سجایا ہے. اب بروج آپ بتائیں علی بھائی کہ آپ عرب لینڈ میں رہے ہیں، بروج سے کیا مراد ہے؟ برج الخلیفہ کا مطلب آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ عرب ظاہر ہے لینڈ میں برج تو اتنے اونچے اونچے وہ عمارتیں ہیں، برج پیکس ہیں، مارتے وہ تو مینارات ہیں، منارے ہیں، جی. ان کو تو بہت سارے اس کی تو بالکل. بیسیکلی ٹاور ہے ہاں برج، ٹاور، یعنی پورا ٹاور بنایا انہوں مینارہ، نے برج خلیفہ. مینارہ اور اس جسے ٹاور، کہتے ہیں بالکل. جی، اور اس ٹاور میں لفٹس لگی ہوئی ہیں جو کتنی سپیڈ پہ اوپر لے جاتی ہیں آپ کو. تو اسپیڈ اللہ علی وہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ پر فلور ہے، 1 سیکنڈ پر فلور، مطلب آپ جی 124 سیکنڈ میں آپ 124 فلور پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہم اس پہ ایگزیکٹلی خوش چیک ہوتے ہیں. کریں آپ اس کی سپیڈ، آپ چیک کریں. تو یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو آپ کریٹر پہ شک کر رہے ہیں کہ وہ فرشتوں کو اتار چڑھا نہیں سکتا، یا اس نے کوئی، آپ نے برج الخلیفہ بنا لیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں بنا سکتا. یعنی سوچ ہے نا انسان کی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بروج سے مزین کیا ہے آسمان کو. اور پھر آگے بتایا وَحْفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا، ان راستوں کو پروٹیکٹ کیا، ان ویز کو پروٹیکٹ کیا ہے. بروج کے جو ویز ہیں، جو ٹاورز کے ویز ہیں، ان کو مردود شیاطین سے پروٹیکٹ کیا ہے. اور جب بھی اگلی آیت ہے کہ جب بھی کوئی بات سننے کے لیے آتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ان بروج پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں، ان راستوں پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں، ان راستوں کو پروٹیکٹ کون کر رہے ہیں؟ اینجلز پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اب اینجلز ظاہر ہے جب ان راستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان راستوں پہ 7 ہیونز بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ابھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ استدلال میں کیسے کروں کہ انہی راستوں پہ 7 ہیونز. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کمانڈمنٹ نازل کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کے تھرو نیچے آتا ہے، 7ویں آسمان والے چھٹے آسمان سے شیئر کرتے ہیں، پھر اس طرح پہلے آسمان تک جب وہ آتا ہے وہاں پہ یہ کچھ شیاطین کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب یہ کان لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر یہ کوئی بات سن لیں تو یہ آ کر سوت سیئرز اور میجیشینز کو بتاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی 100 میں سے ایک آدھی بات سچی ہو جاتی ہے تو میجیشین ہیرو بن جاتا ہے. وہ جو قسمت کا حال بتانے والا ایسٹرولوجر، وہ ہیرو بن جاتا ہے کہ مجھے غیب پتہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں سے جو بات ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے کان لگا کے، تو پھر اس کے لیے ہم نے وہاں پر رکھا ہوتا ہے وہ میٹیورائڈ، آگ کا گولا، جو اس کو ہم مارتے ہیں وہ اس کو چیز کرتا ہے. کچھ جنات شیاطین کو وہ گولا مار دیتا ہے، کچھ بچ بچا کر آ جاتے ہیں زخمی ہو کے، یا ویسے ہی بچ بچا کے وہ پھر آ کر بتاتے ہیں وہ باتیں. اب کوئی یہ کہے گا کہ یہ آپ کیا استدلال کر رہے ہیں کہ بروج سے آپ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ وہ ٹاورز ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں ہیونز ہیں، یا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ دروازے ہیں. تو دیکھیں دروازہ کا تو کلیئرلی اس ورس میں آ گیا نا، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. ٹھیک ہے جی، کہ دروازہ اگر ہم کوئی کھول دیں اور اس دروازے سے چڑھنے لگیں، آسمان کے اوپر اسینڈ کرنے لگیں. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ نبا کی آیت نمبر، دس از ورس نمبر 19. یس. اچھا علی سوری 1 سیکنڈ علی، نبا سے پہلے کہ میں آپ سے صرف ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں، یہ سورہ ملک میں جہاں پر رجوم الشیاطین والی جو آیت ہے، غالباً آیت نمبر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ بھی کچھ اسی سے لنک وَجَعَلْنَا بنتی ہے رُجُومًا آیت. لِلشَّيَاطِينِ. دیکھیں سورہ ملک میں تو پہلی بات یہ ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، سماوات، کہ بالکل اللہ نے لیئر آن طبق، وہ طباقہ آپ کو پتہ ہے کہ لیئرز کہتے ہیں نا، کہ لیئرز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، جیسے پیاز کی لیئرز ہیں. تو یہ بالکل. کیا مراد ہے کہ ایک آسمان دوسرے آسمان پہ چڑھا ہوا ہے، یوں رول ہوا ہوا ہے. یہ اس جس طرح طرح نہیں ہے پیاز 2 کی وہ بالکل. ڈائمینشن.
جی یہ ٹو ڈائمینشنل نہیں ہے کہ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں میرے اوپر چھت ہے, اس چھت کے اوپر ایک اور چھت ہے, یہ تو ٹو ڈائمینشنل چیز ہے نا. یہ پوری لیئر چڑھی ہوئی ہے آسمانوں کی, اور یہی تو ڈائمینشنز ہوتی ہیں. تو سائنس جو آج جا کے ڈائمینشنز کے کانسیپٹ بتا رہی ہے کہ ہماری پتہ نہیں 7 ڈائمینشنز ہیں, 10 ڈائمینشنز ہیں, یا ملینز آف ڈائمینشنز بھی ہو سکتی ہیں, اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو یہ ایک تو بڑی انٹرسٹنگ آیا طباع کا. پھر آپ نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ دنیا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے ستاروں سے, اور شیاطین کو ان میں سے وہ میٹیورائڈ مارا جاتا ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے اسی کی کنٹینیویشن ہے کہ جو بات سن کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. پھر سورہ جن میں جنات خود کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں پر بہت زبردست پہرا ہوتا ہے. پہلے ہم جا سکتے تھے لیکن اب وہاں بہت زبردست پہرا ہے, کیونکہ اب جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بڑے زبردست قسم کے اینجلز بیٹھے ہوئے جو ہمیں پر تک نہیں ہلانے دیتے. یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم وہاں تک جائیں, کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ قرآن کو پروٹیکٹ کر رہے تھے کسی بھی شیطان کے انفلوئنس سے یا کسی بھی نحوست سے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اینجلز وہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں کہ انسان کی سوچ نہیں جا سکتی. تو یہ ہمارے بچوں کو جو گارڈینز آف گیلیکسی کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ فلانی گیلیکسی میں وہ شرابی کبابی کو گارڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہماری دنیا کو لک آفٹر کر رہے ہیں اور وہ ہماری دنیا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. گارڈینز آف گیلیکسی آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک مووی ہے. تو یہ گارڈینز آف گیلیکسی ریئل میں اینجلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بروج پہ بٹھائے ہوئے ہیں, راستوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ کس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں انسانوں کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کن وہ فورن فورسز سے انسانوں کو سیو کرتے ہوں گے, کن جو ہے وہ اسپیس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے, اللہ نوز بیسٹ. شیاطین کی ایک الگ ہی دنیا, پتہ نہیں کیا چل رہا ہے وہاں پر. تو انسان کا بڑا مایوپک سا ویژن ہے, چھوٹا سا ویژن ہے. تو بہرحال یہ جو سورہ نبا کی سورہ نبا کی آیت نمبر 19 وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, قیامت کے دن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن آسمان دروازے ہو جائے گا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ and the sky will be opened فَكَانَتْ أَبْوَابًا so it will become as gates. میں پردے ہٹا دوں گا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے جب پردے ہٹیں گے تمہیں دروازے نظر آئیں گے آسمانوں پہ, اور تمہیں لگ سمجھ جائے گی کہ اللہ کی کریشن اصل میں ہے کیا. اور یہ سارے جو انبیاء تمہیں آ کر باتیں بتاتے تھے یہ بالکل سچ تھی. تو وہ جب گیٹس ظاہر نظر آئیں گے تو ہیون بھی نظر آئے گا, ہیل بھی نظر آئے گا, جبرائیل نظر آ رہے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہوگا. آپ ذرا سوچیں اگر اس کو ویژولائز کرنے بندہ بیٹھے تو ویسے ہی وہ دنگ رہ جائے کہ جب گیٹس کھلیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے گا. اور انبیاء کو اللہ نے وہ دروازے دکھائے بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کریشن دکھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں سمجھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت ادریس علیہ السلام کو, بہت سے انبیاء کو اللہ نے اندر کی چیزیں ویژولائز کروائیں, دکھائیں, اپنی ایک جھلک دکھائی کریشن کی کہ جا کر کو تو ڈائریکٹلی اوپر لے گئے وہاں سے. جی, اور مقصد یہ تھا کہ جا کر بتاؤ ان بیوقوفوں کو یہ کس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, ان کو ذرا ان کی اوقات یاد دلاؤ جا کر کہ یہ جس رب کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کتنا عظیم ہے. اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ کے جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے. آپ چیک کریں کہ وہ اینجل جبرائیل جو پاورفل ترین اینجل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے میری پہنچ نہیں ہے, اب آپ خود جائیں آگے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بھی گئے. سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹری ہے جس کا کنسیپٹ یہ پیگن ریلیجنز میں ہے. اگر آپ نے مووی دیکھی ہے اواتار, تو اس اواتار میں انہوں نے ایک ٹری دکھایا ہوا ہے. بہرحال وہ تو مشرکانہ کنسیپٹ ہے, لیکن سدرۃ المنتہا از اے بیوٹیفل ٹری. اور اس ٹری کا پھر اب کیا ہے ڈیٹیل, یہ خیر میں نے اتنا پڑھا بھی نہیں ہے, لیکن اس ٹری کا کنسیپٹ ہے. تو اینی وے یہ جو آیت ہے وہ فتحت السماء فکانت ابوابا, کہ قیامت والے دن ہم دروازے کھول دیں گے. پھر میں آپ کو آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں. دیکھیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40, سورہ الاعراف چیپٹر 7 ورس نمبر 40. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Those who reject our revelations and are too arrogant to uphold them.
innal lazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, جو ہماری آیات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، یعنی تکبر سے مراد ہے اپنے آپ کو بہت بڑا فن خاص سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نالج کی پیک سمجھتے ہیں، جیسے قوم عاد سمجھ بیٹھی تھی، قوم سمود سمجھ بیٹھی تھی، اور آج یہ جو سو کالڈ ہمارے ایتھیسٹ سائنٹسٹ سمجھتے ہیں، ریچرڈ ڈاکن جیسے، اور سٹیفن ہاکنگ بھی جو ہے وہ ایک ایتھیسٹ سائنٹسٹ ظاہر ہے گزرا ہے، لیکن میرا عین گمان ہے کہ وہ اینڈ میں ایٹ لیسٹ اتنا قبول کر گیا تھا کہ خدا کوئی ہے، تو اس کے بارے میں چلیں حسن ظن نہیں رکھتے ہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے، اللہ نوز بیسٹ۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، the doors of heaven will not be opened for them nor will they enter paradise۔ اب دیکھیں یہاں بھی heavens کی بات ہوئی ہے کہ سما کے آسمانوں کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے جو ہمیں ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم انہیں نہیں انٹر کرائیں گے ان آسمانوں کے دروازے۔ اب دروازوں کا بار بار جو ہے وہ ذکر ہے قرآن مجید میں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو ہم صرف یہ کہہ کے نہیں ریجیکٹ کر سکتے کہ وہ دروازے بالکل ایسے ہیں جیسے میرا اور آپ کا ووڈن ڈور ہے۔ کچھ دروازوں کی تو ظاہر ہے وہ تو حدیث میں جنت کے دروازوں کی تو بہت ڈیٹیل سے ایک تشریح آئی ہے، بہت ڈیٹیل ڈپکشن آئی ہے، لیکن یہ آسمانوں میں جو دروازے ہیں اب اس کی کھوج لگاؤ نا، یہ کیا ہیں؟ مسلمانوں کو لگانی چاہیے تھی، یہی تو بات ہے اصل میں۔ مسلمان کو دریافت کرنا چاہیے تھا بلیک ہول کیا ہے، مسلمان کو ناسا بنانا چاہیے تھا۔ یہ اب پتہ نہیں کس دور میں کیا ہوا، کیا سوچ پیدا ہوئی کہ نہیں قرآن پہ تدبر کر ہی نہیں سکتے اس اینگل سے، تو اس کی وجہ سے شاید ہمارے جو سائنٹسٹ تھے، ہمارے جو علماء تھے، یا جو ہمارا انٹلیکچوئل ایک سرکل تھا، انہوں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ نہیں بس سٹاپ لگا دو، ان پہ غور و فکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اینی وے میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دروازوں کی بار بار بات ہوئی ہے۔ پھر ایک اور آیا ہم پڑھتے ہیں، یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 17 ہے، چیپٹر 23 ورس نمبر 17، اور اس کے بعد سورہ زاریات کی آیت نمبر 7 پڑھوں گا، جو اس سے زیادہ واضح کوئی آیت نہیں ہے دروازوں کے بارے میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، and we created above you وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، we created above you 7 paths، ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق، یا آپ عربی جانتے ہیں کہ یعنی ہم نے راستے بنائے ہیں، طریق کہتے ہیں نا، راستے کو کہتے ہیں، طریقت جی طریق، حاجی طریق، طریق وہ ساری ویسے بھی جتنے لوگ جاتے ہیں سعودی، حاجی طریق طریق یلا حاجی طریق، بالکل بالکل۔ تو طرائق ہم نے تمہارے لیے 7 راستے بنائے ہیں۔ اب وہ 7 راستوں سے اسکالرز نے انٹرپریٹ 7 ہیونز بھی کیا ہے، اور یہی ہوگی 7 ہیونز ہی ہوگی، لیکن وہ ہیونز میں راستے ہیں، طریق، یعنی کہ اب وہ راستے سائنٹیفکلی کیا ہیں واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، سائنس از ٹرائنگ ٹو کیچ اپ، لیٹس سی what science comes up with it۔ لیکن ابھی تک آپ بھی اور میں بھی جتنا فیسینیٹ ہو رہا ہوں کہ یہ آیتیں کن پر آ رہی ہیں؟ مشرکین پر۔ اب مشرکین کا ان سے تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اللہ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا دور بھی آنا ہے جب فزکس جو ہے وہ پیک پر ہوگا، ایسٹرو فزکس پیک پر ہوگا، تو اس دور میں اس دور کے لوگ جب یہ آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں گی تو وہ خود گواہی دیں گے، اور ان کا نفس اندر سے گواہی دے گا کہ قرآن اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتا، کہ اس ڈیپتھ میں جا کے یہ ایکسپریشن اللہ کے نبی کیسے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک رائٹر وہی ایکسپریشن دیتا ہے جو اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، جو اس کا علم ہوتا ہے، جو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ کس کی آبزرویشن ہے؟ آسمان کے اوپر ہے جو کریشن سے بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ اسی کی لینگویج ہے، یہ اسی کا ایکسپریشن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں آیا ہے جی کہ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ and we were never neglectful of the creation، اور ہم کریشن کے بارے میں نیگلیکٹفل نہیں ہیں، یعنی ہم غافل نہیں ہیں، ہم نے کریشن جو ہے وہ ایسے ہی نہیں بنا دی، کریشن کے پیچھے اتنی میتھمیٹکس ہے، اتنی ایکویشنز ہیں، اتنے لاز ہیں کہ تم لوگ کے سامنے وہ لاز اور وہ میتھمیٹکس کھل جائے تو تم ویسے ہی سجدے میں گر پڑو کہ کس کو ہم ریجیکٹ کیے ہوئے۔ آپ صرف پلانیٹری موشن دیکھ لیں، یا 7 آسمان کی بات ہم بعد میں کریں گے، بلیک ہولز کی بات تو بعد میں کریں گے، پلانیٹری موشنز دیکھ لیں، ہر پلانیٹ ایک سپیڈ سے ریوالو کر رہا ہے، وہ سپیڈ کس نے سیٹ کی ہے؟ ہر پلانیٹ ایک اینگل پہ کھڑا ہوا ہے اسپیس میں،
पहली तो बात है वो खड़ा कैसे हुआ है, ग्रेविटी कहाँ से आ गई, फिर वो किस एंगल पे खड़ा हुआ है, अर्थ जो है वो 21 डिग्री या शायद 23 डिग्री पे खड़ी हुई है गालिबन, किसने अर्थ को बिग बैंग के बाद 21 डिग्री 23 डिग्री पे जाकर खड़ा कर दिया, और किसने ये डिस्टेंस सेट किया कि अर्थ एग्जैक्ट इतने बिलियन किलोमीटर सन से दूर होगी ताकि सन की जो सोलर रेडिएशन या आप कह लें कि जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो उस तक ना पहुंचे, या अगर पहुंचे भी तो उसकी एक प्रोटेक्शन हो एटमॉस्फेयर की, ओजोन लेयर हो। ये सारी चीजें एवोल्यूशन से आई हैं, ये सारी चीजें तुक्के से आई हैं। मतलब मैं किस अली तरह अली के एक वो, सेकंड के मैं लिए, तो हैरान एक होता हूँ सेकंड के कि लिए, एथियस्ट की अकल एक कभी कभी पता नहीं घास चरने गई मैं होती है, एक सेकंड के लिए कि आपको यहाँ पर एक चीज के छोटी लिए चीज जो रोकूंगा। है वो दुनिया की वो डिजाइनर ने बनाई है, लेकिन यूनिवर्स के पीछे कोई डिजाइन नहीं है, यूनिवर्स का कोई डिजाइन नहीं। जी अली, मैं एक सेकंड के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, बिकॉज ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये तो आप बहुत ही माशाल्लाह बड़े लेवल पे चले गए हो। मैं अभी कुछ दिन पहले, मेरे दोस्त हैं वो इसके क्या उसके कहते हैं, रेटिना के सर्जन है, तो मेरी उनसे बात हो रही थी। हम्म। और आपको पता है हमारी आंखों से जो नर्व्स अंदर जा रही हैं रेटिना से, वो कोई मिलीमीटर से भी कम का सुराख है, और उसमें हजारों की तादाद में वो नर्व्स हैं। और वो कहता है कि वो इस तरतीब से हैं कि वो एक दूसरे से टच नहीं करती, एक दूसरे को तंग नहीं करती, और वो इतनी बारीकी से जा रही हैं उस होल में से कि कहता है कई बार मैं सोचता हूँ कि यार, मैं ये कहता है मैंने ये सर्जरी जब मैंने पढ़ी फर्स्ट टाइम की और ये सब कुछ पढ़ा, तो मुझे मुझे एक ईमान ही और तरह का मेरे अंदर आ गया। तो मतलब आप तो चलो आसमानों की और जमीन की बात कर रहे हो, मैं तो जनरल एक बिल्कुल एक आई आंख की उस नर्व की बात कर रहा हूँ, जो कि इतने से बारीक सुराख में से कितनी हजारों नर्व्स गुजर रही हैं। सुभान अल्लाह, मैं थोड़ी सी आपकी आवाज बीच में कट गई थी, लेकिन मैं आपका जो पॉइंट है वो समझ गया हूँ। और इसी से मुतालिक जो है वो डीएनए पे अगर कभी हमारी ऑडियंस जो है रिसर्च करने बैठे कि डीएनए क्या चीज़ है और डीएनए के बारे में क्या कहा जाता है कि वो कितना डाटा स्टोर कर सकता है, और सूरह अल आला की ज़रा इस आयत पे गौर कर लें, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, कि अल्लाह ने क़द्दरा फ़हदा, अल्लाह ने प्रोपोर्शन की हर चीज और उसको डेस्टिन किया। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, हर चीज प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन कैसे होती है? एक चीज, मैंने एक प्रोग्राम रन करना है, उस प्रोग्राम के पीछे मैंने पूरी कोडिंग करनी है, वो कोडिंग एक खास चीज में एक सुपर कंप्यूटर में जाकर सेव होगी और उस सुपर कंप्यूटर के थ्रू वो रन की जाएगी। फेसबुक के एल्गोरिथम्स हैं, वो एल्गोरिथम क्या क्या पिक कर रहे हैं कि इसको क्या पसंद है, इसको ये क्या चीजें देखता है, ये कौन से एडवर्टीजमेंट्स को फॉलो करता है, तो हम इसे उस तरह की चीजें रिकमेंड करें। ये एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं। तो ये अल्लाह के एल्गोरिथम्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं डीएनए में? जैसे कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, किस तरह पता लग जाता है अल्लाह सुब्हाना ये इंसान को कि अल्लाह ताला मेरे से कनेक्टेड है, मैं अल्लाह से कनेक्टेड हूँ? ये राब्ते के पीछे जो पूरी कोडिंग हुई हुई है, एल्गोरिदम्स जो लगे हुए हैं। और फिर डीएनए के बारे में मैं आपको बता रहा कि छोटी सी चीज है, यानी माइक्रोस्कोपिक चीज है, नजर ही नहीं आता डीएनए। तो कभी डीएनए पे रिसर्च करने बैठे कि उसके अंदर कितना डाटा आ सकता है। डीएनए को अगर हम अनफोल्ड कर दें, इंसानी जो डीएनए, तो मेरे ख्याल वो यहाँ से लेकर ये पता नहीं कौन से प्लेनेट तक जाएगा, शायद वीनस तक जाएगा डीएनए। इतने बिलियन ऑफ किलोमीटर जो है उसकी रेंज है डीएनए को अगर हम अनफोल्ड कर दें, जो डाटा उस पर राइट किया हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इस वक्त माइक्रो चिप्स की बात होती है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है आज की बड़ी साइंस है, कि छोटी सी चीज में इतना ज्यादा डाटा राइट किया होगा कि इंसान हैरान रह जाएगा। जैसे अब जैसे कॉम्पैक्ट होता जा रहा है डिजाइन, आईफोन का, आईपैड्स का, इन सारी चीजों का कॉम्पैक्ट होता जा रहा है डिजाइन। तो सोचें कि डीएनए अल्लाह की कितनी स्मॉल क्रिएशन है और उसमें क्या क्या डाटा राइट किया हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो ये मिसालें अली भाई लेगा वही जो जिसके दिल में जरा ह्यूमिलिटी है। अदरवाइज ये मिसालें हम बिल्कुल कहीं देने बैठेंगे साइंटिफिक सर्कल को जिनमें ह्यूमिलिटी की बजाय एरोगेंस है, तो वो आगे से वही जवाब देंगे जो नबियों को वो कौमें देती आई हैं, कि या तो ये झूठी बातें हैं या वो हंसी मजाक उड़ाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो इससे एक ऐसा नैरेटिव और एक ऐसी चीज पाएंगे कि उनका अपना भी ईमान पीक में जाएगा कि वो किसकी इबादत करते हैं। जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो वो ये सोच लें कि वो किसको वर्शिप कर रहे हैं और वो कितना पावरफुल गॉड है। बिल्कुल।
اور وہی گاڈ ہے. اور دوسرا اور ان کے مسئلے بالکل مسائل, وہی خدا. جن مسئلے مسائلوں پہ وہ روتے پھرتے ہیں, وہ خدا سے کیوں نہیں مانگتے, اس گاڈ سے مانگنا سیکھیں تو صحیح اس گاڈ سے جس نے یہ چیزیں بنا دی ہیں. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز دینا, تو اس سے بہت ایمان بڑھتا ہے. تو میں نے اس کے بعد علی بھائی آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو بتانا ہے, اس سے بھی کلیئر آیا اس کے بارے میں کہ آسمان میں دروازے ہیں اور آسمانوں میں راستے ہیں. سورہ زاریات چیپٹر 51 ورس نمبر 7, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ by the sky having paths. میں آسمان کی قسم کھاتا ہوں جس میں حبک پاتس ہیں, اور پاتس سے مراد یہ ساری جو باقی آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں, پورٹلز, وارم ہولز, یہ تو سائنس کہہ رہی ہے, لیکن وہ دروازے اور وہ راستے جو آسمانوں کی طرف جانے والے راستے ہیں, جن راستوں کو اب ڈھونڈ رہی ہے ناسا. آپ کا کیا خیال ہے, یہ ناسا کو کیا شوق پڑا ہے, یا امریکہ کو کیا انٹرسٹ ہے, یا یہ جو بلینئرز ہیں بڑے بڑے جو ناسا کو فنڈ کرتے ہیں, مارس کے مشن کو فنڈ کرتے ہیں, یا یہ جو CERN ہے, سرن لیبارٹری جو ہے سوئٹزرلینڈ میں, یا یہ جو ایریا 51 ہے, یہاں پر یہ بلینئر ٹریلینئرز کو کیا تکلیف پڑی ہے کہ وہ ہیومینٹی کے فائدے کے لیے, وہ کہتے کیا ہیں ہیومینٹی کے فائدے کے لیے, کہ ہیومینٹی کو ہم تصویریں بھیجیں گے مارس کی. یہ ہے اصل میں $1 بلین کا خرچ کرنے کی وجہ, کہ ہم آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے تصویریں بنائیں گے اور آپ لوگوں کو نالج دیں گے. چلے مان لیا وہ بھی ون آف دا ایڈوانٹیجز ہے, لیکن اصل بات کیا ہے. آپ کی آواز علی چلی گئی ایک دم. علی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا یہ ایک آپ کو آواز آ رہی تھی بیچ میں, ایک سیکنڈ. ہاں جی, میرے خیال بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوا ہے. علی آپ کی آواز انمیوٹ نہیں ہو رہی. ہاں جی, اب آ رہی ہے. ہیلو, ہاں اب آ رہی ہے جی جی علی. اب علی میں ایک منٹ آپ کے آگے چلنے سے پہلے میں یہاں پر یار ایک بندے کا ذکر ضرور کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بیچارے پچھلے کئی دنوں سے جو ہیں وہ آپ سے سلام کرنا چاہ رہے تھے. لسننگ انڈین کشمیر سے ہمارے ساتھ 2 بھائی آتے ہیں, ایک شیخ ندیم اور دوسرے ہیں زکوان. اور زکوان کے کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ. آج میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ علی کے پاس اگر ٹائم ہے تو میری آج کی بیٹھک انلمیٹڈ ہے, بیکاز یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. تو اگر جب تک علی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹائم دیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے میں اس کو انشاءاللہ مزید ریپ اپ کریں. لیکن میں نے اسی لیے ان کو نہ روکا ہے نہ میں روکوں گا, بیکاز یہ وہ علم ہے جو عام بندے کو نہیں ملتا. تو اس میں علی ہارون نے بھی ہمارے ساتھ بڑی زبردست انفارمیشن شیئر کی ہے. آپ جب اپنی ساری بات ختم کریں گے تو میں انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ بیچ میں ان کی انفارمیشن بھی شیئر کرتا ہوں. جی علی پلیز کنٹینیو. یہ جو بھائی ہیں ماشاءاللہ, ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام, اور اللہ تعالیٰ تمام ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے. آمین. تو مجھے کافی میسیجز آتے رہتے ہیں کشمیر سے, انڈیا سے, تو معذرت ہے کہ میں بیزی روٹین کی وجہ سے رپلائی نہیں کر پاتا, کیونکہ میں اگر واٹس ایپ اپنا دکھاؤں اس پہ بہت سے میسیجز ان آنسرڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ میرے لیے رسپانس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ کچھ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں, کچھ اپنی روٹین ہوتی ہے, تو پہلے سے مطلب معذرت ہے اگر کبھی میسیج کیا ہو اور رسپانس نہ کر سکا ہوں. لیکن یہ ہے کہ مجھے ان کی محبت پہنچتی رہتی ہے. بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ خیر. تو جی علی پلیز کنٹینیو. ہم جو بات کر رہے تھے علی بھائی, مجھے تھوڑا سا ریمائنڈ بھی کرا دیں گے لاسٹ بات میں نے جو ہے وہ کیا کی آپ تھی. نے وہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 7 شروع کی تھی, تو اس کے بعد تھوڑی سی آپ کی آواز ٹوٹنے لگ گئی تھی. جی جی, تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو آسمان ہے اس کے پیتھس ہیں, پیتھ ویز ہیں. اس سے اگلی جو آیا ہے سورہ واقعہ کی, آیا نمبر 75, سورہ واقعہ اس چیپٹر نمبر 56 ورس 75. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ So I swear by the setting places of the stars. مواقع النجوم, setting places of the stars. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر کہ تمہیں سمجھ آ جائے, اگر کہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے. setting of the stars. اب کچھ علماء کے نزدیک setting of the stars سے یہاں پہ مراد بلیک ہولز ہیں. اس کی وجہ یہ کہ setting of the stars سے مراد ہے کہ وہ پوائنٹ جہاں پر جا کے سٹار سیٹ ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے. ادروائز ٹیکنیکلی سپیکنگ سورج سیٹ تو ہوتا نہیں, نہ سورج نکلتا ہے نہ سورج غروب ہوتا ہے, سورج تو وہی ہے.
سورج تو وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایکسس کے مطابق اور اس سپیس میں آہستہ آہستہ ایک خاص پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی جا رہی ہیں. تو یہ سیٹنگ آف دا اسٹار سے یہاں پر جو مراد لی گئی ہے کچھ اسکالرس کے نزدیک، ہو سکتا ہے کچھ اور میننگ ہو، یہ تفسیر نہیں ہے، میں پہلے ڈسکلیمر دے دوں، کوئی اس کو ٹھیک ہے تفسیر نہ سمجھ لے، کیونکہ تفسیر سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا مراد ہے. تو یہ تفسیر نہیں بیان کی جا رہی، یہ ویسے ایک انفریشن ہے، انفر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. بالکل تو سیٹنگ آف دا اسٹار دیکھیں علی بھائی، جب ایک اسٹار کی برتھ ہوتی ہے وہ نیبولا ہوتا ہے، بالکل نیبولا از دا پیک، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، ریڈ جائنٹ جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نووا، پھر سپر نووا، اور پھر جو ہے وہ پلسر جس کو نیوٹرون سٹار کہتے ہیں. اب اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. پلسر ہے، نیوٹرون ہے. پلسر جو ہوتا ہے جس کو نیوٹرون سٹار کہتے ہیں، وہ سپیس ٹائم پہ ناک کرتا ہے. یہ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں نا، وما ادراکا مت جی طارق النجم بالکل الثاقب. یہ وہ طارق، تمہیں کیا پتا طارق کیا ہے؟ یہ وہ ستارہ ہے نجم الثاقب جو ثاقب کریٹ کرتا ہے، یعنی ثقبہ کریٹ کرتا ہے. اٹ از the star that makes a hole. So this could be neutron star. I said could be. Okay, should be نہیں بالکل کہا، could be ہاں کہا ہے. بالکل اللہ ہی جانتا ہے نا، وہ علم تو اللہ کے پاس اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو نیوٹرون سٹار کے بعد جو ہے نا سٹار کی ڈیتھ ہونے لگ جاتی، نووا سپر نووا، اور پھر اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے سٹار کی. اور جب سٹار کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم سب کو پتا ہے بلیک ہول کریٹ کرتا ہے. بلیک ہول از جسٹ دا ڈیتھ آف دا سٹار، جس کی وجہ سے وہ انفائنائٹ ریجن آف گریوٹی بن جاتا ہے جس میں سے لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی. اور بلیک ہول میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے ایونٹ ہورائزن. ایونٹ ہورائزن پہ جو ہے نا وہ ریسرچ کیجئے گا آپ سب کہ ایونٹ ہورائزن کیا ہوتا ہے، جہاں پر سپیس اور ٹائم سنگولیرٹی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں علی بھائی، وی آر باؤنڈ بائی سپیس ٹائم اینڈ میٹر. اب جس جگہ سپیس اور ٹائم سنگولر ہیں وہاں پر نہ سپیس ہے نہ ٹائم ہے، وہاں پر ایک چیز یہ بن گئی، سنگولر ہو گئی، سنگولیرٹی کا ریجن ہوتا ہے، دیٹ از ایونٹ ہورائزن جسے کہتے ہیں. سم ہاؤ اگر ہم ایونٹ ہورائزن کو ایکسس کر لیں، ایونٹ ہورائزن میں چلے جائیں، اس جگہ چلے جائیں، ایونٹ ہورائزن جو کہ بلیک ہول کے شروع کی جگہ ہے، we can see all the events starting from Big Bang till the destruction of the universe. اب یہ کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ لوگ خود ریسرچ کریں گے. ایونٹ ہورائزن میں جا کر ہمیں کیسے ہر چیز نظر آئے گی شروع سے لے کر اینڈ تک. یہ ہے اصل میں فزسسٹ ابھی تک یہاں پہنچے. اور بالکل انٹرسٹیلر مووی میں بھی انہوں نے سنگولیرٹی اور ایونٹ ہورائزن کو ڈسکس کیا ہے، انٹرسٹیلر جو مووی ہے. تو یہ جو ہے نا فلا اقسم بمواقع النجوم، سیٹنگ آف دا سٹار سے یہاں پر غالباً مراد، اگین کہہ رہا ہوں، کوڈ بی بلیک ہولز. کہ بلیک ہول اتنی بڑی، یعنی اللہ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کتنی بڑی قسم ہے. اور آج دیکھیں بلیک ہول سے بڑی کریشن کوئی نہیں ہے. مطلب بالکل آبزرویبل یونیورس میں بلیک ہول، اتنا بڑا بڑا بلیک ہول جو ہے وہ دریافت ہوا ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی وہاں. پھر سورہ تکویر ہے غالباً، مجھے ابھی وہ ایگزیکٹ ریفرنس نہیں یاد ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کھائی اور ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے. میں بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ تھوڑا وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ایک بھائی کا ڈسکس کر رہے ہوں گے نا، اس دوران میں وہ سرچ کر کے آپ کو وہ انشاءاللہ آیا سناؤں ٹھیک گا. ہے تو ادروائز بالکل ابھی ٹھیک ہے بریک لگ جائے گی، ورنہ نہیں بریک ٹھیک لگ جائے. تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے یہاں پہ نکالی ہوئی ہے کہ سورہ مؤمن میں، سورہ مؤمن چیپٹر نمبر مومن 40، سورہ غافر بھی کہتے ہیں اسے، ورس نمبر 36 میں فرعون حامان کو کیا کہتا ہے؟ حامان جو ہے اس کا وزیر تھا، اس کا آرکیٹیکٹ تھا، اس کا بہت بڑا اسٹریٹجی میکر تھا حامان جو ہے. وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اب اس کی ٹرانسلیشن اسباب، سبابہ، سبابہ سے مراد ہے ویز. جیسے ذوالقرنین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَأَتْبَعَ السَّبَابَ then he followed a way. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے تمام سبابہ دیے ہوئے تھے، ways to everything. یہ بھی ایک بڑی گہرائی والی بات ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے سبابہ کا ورڈ یوز کیا، ہم نے اسے سارے ویز کے راستے اور ایکسس دیے ہوئے تھے. بہرحال اس میں پھر کبھی ڈیٹیل میں جائیں گے.
تو وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے حامان سے کہا او حامان میک اے ٹاور فار می، میرے لیے ایک ٹاور بنا، سو دیٹ آئی کوڈ ریچ دا ویز، تاکہ میں ایکسس کر سکوں ان ویز کو، اسباب السماوات، کن ویز کو، آسمانوں کے ویز کو میں ریچ کر سکوں، کس لیے، فَأَطَلِّعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جا کے دیکھ سکوں۔ اسے بھی پتا تھا کہ رب کہاں پہ ہے، اسے بھی پتا تھا کہ رب کہاں پہ ہے، کیونکہ ساری میتھولوجی کہ رب وہ ادھر ہے، اوپر ہے، آسمانوں پہ ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک ٹاور بنا، اور یہ بات یاد رکھیں وہ حمان جو آرکیٹیکٹ ہے اس کا، اس سے کر رہا ہے، کسی جاہل سے نہیں کر رہا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو اس نے ویسے ہی مذاق اڑانے کے لیے کہا تھا، بھائی مذاق اڑانے، اپنے آرکیٹیکٹ سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی ٹاور بنا دے تاکہ میں ان راستوں کو ایکسیس کر سکوں اور موسیٰ کے لارڈ کو دیکھوں جا کے۔ یہ اس نے ایروگنس میں کہا تھا، یہ اس نے ایک اس موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کہا تھا، ایروگنس، تکبر میں کہا تھا کہ میں بھی تو دیکھوں نا موسیٰ کا خدا جو آسمانوں میں ہے اس کو میں بھی جا کر دیکھوں۔ یہاں سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بھی یہ نالج تھا کہ یہ کوئی چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین بھی آ سکتا ہے، لیکن چونکہ فیرو ایجپٹ سے تھا تو ایجپشینز کا اچھا خاصا کانسیپٹ ہے ٹاورز کے بارے میں، اور ان کا یہ دروازوں کے بارے میں اچھا خاصا کانسیپٹ ہے۔ جیسے سٹار گیٹ ایک مووی بنی ہے، یہ ایجپشین میتھولوجی پہ ہی بنی ہے سٹار گیٹ، تو وہ بھی اس میں بھی پورٹل دکھایا ہے اور آسمان کے دروازے وغیرہ ڈسکس کیے ہیں۔ اینی وے علی بھائی، ساری یہ جو آیات میں نے دکھائی اور ابھی اور بھی بہت زیادہ ہیں، تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف وہی ہے۔ نمبر 1 میں ڈسکلیمر دوبارہ دے دوں کہ یہ جتنی میں نے باتیں کی یہ تفسیر نہیں ہے، یہ could be portals, could be gateways, could be wormholes اور could be something else جس تک ابھی ہیومینٹی نہیں پہنچی۔ لیکن جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایز اے فزسسٹ، مطلب فزکس پڑھانے والا، مجھے میری اوقات یاد آتی ہے کہ ہم لوگ ابھی کہیں نہیں پہنچے، اور ہم اس ہستی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جو ہستی ہمیں وہ آگے کے سیکرٹس بتا رہی ہے، اور پتہ نہیں ابھی کتنا آگے جانا ہے ہیومینٹی میں۔ ابھی تو انویزیبل ورلڈ اور ڈائمینشن جو ہیں وہ کتنی زیادہ آگے کی ہیں، تو یہ صرف 3D کریچر جو ہے وہ اللہ کو بیٹھے ریجیکٹ کر رہا ہے، اینجلز کو بیٹھے ریجیکٹ کر رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ سب ان لوگوں کے لیے ویک اپ کال ہے جو ایروگنس سے بھرے ہوئے، جو تکبر سے بھرے ہوئے۔ یہ ہے سارا کا سارا کریکٹ۔ بالکل علی، آپ نے بالکل صحیح کہا، بلکہ اس سے مجھے وہ ایک مووی بھی یاد آ گئی، اسٹوری ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، جیک اینڈ دا بین اسٹاک۔ وہ بھی تو وہ آسمان میں جا کے درخت اوپر جاتا ہے، تو وہ بھی وہی کانسیپٹ بچوں کو دیا ہوا تھا۔ اور علی یہ میں آپ کی بات کے دوران نا میرے پاس یہ آپ نے شاید کیلا ہورا ٹاور کا سنا ہوگا ذکر، میں اسپین میں اندلس میں یہ ٹاور ہے جس میں لیونگ میوزیم بھی ہے، تو میں اس میں آج کل میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں، میں اس کے اوپر کچھ ٹاکس بنا رہا ہوں، تو تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑے اپنی ہسٹری سے بھی دوبارہ لوگوں کو جوڑیں۔ تو اس میں ایک البوکاسس ایک میڈیسس تھا جس کی بنائے ہوئے جو اوزار جراحی تھے وہ تقریباً 1000 سال تک 936 میں اس نے بنائے تھے، وہ پیدائش ہے اس کی، تو 1000 سال تک وہ چلے، 19ویں صدی تک 20ویں صدی تک وہ چلے۔ تو اسی کے ساتھ وہاں پر انہوں نے جو چیزیں وہاں پر اسٹور کی ہوئی ہیں، وہاں پر یہ مسلم، آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ مسلمانوں کو ایسٹرولوجی کے اوپر کیوں نہیں گئے، تو مسلم ایسٹرولوجسٹ کی یہ پورے انہوں نے اس ٹاور میں جگہ جگہ پر ان کے وہ بتایا ہوا کہ جی اسلام اور ایسٹرولوجی اس وقت کس لیول پہ پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد اچانک کیا ہوا کہ وہ ہم سب وہ کہتے ہیں نا سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، وہ تو ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد کیوں ہم وہاں سے ہٹ گئے۔ بہرحال میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک پوائنٹ آپ سے ایڈ کروں، اور اب میں تھوڑا سا علی یہ جو دوستوں کے سوال ہیں میں ان کی طرف جانا چاہوں گا، یہ بیچارے بڑے پیار سے کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک زکوان کا سوال ہے، میں پہلے سوال دیکھ لوں گا، میں نے اس وقت سے دیکھے بھی نہیں تھے، پھر ہارون صاحب کے، بلکہ ہارون کے کمنٹ پہلے آ گئے ہیں، چلیے میں ہارون کے کمنٹس پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی in those times as per Islamic revolutions they had been using black magic، وہ جو آپ بات کر رہے تھے، and astrologers as well in it، اور پھر قرآن that since when Nabi Pak ﷺ was born tunnel was closed from where before angel jinns were taking news، یہ بھی وہی آپ نے بتا دیا، وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں۔ even about black holes it is clear from Islam that the way created while Miraj night to Sidratul Muntaha
and Hopkins as well as quoted Quran while working on black hole. یہ ہارون نے پھر دوبارہ بتایا. پھر وہ کہہ رہے ہیں scientifically black holes has gravity 1,000 times more than Earth, so anything that goes inside cannot come back, but life is there, that's why this is being made. And Nabi Pak Sallam when traveled came back with double power, which means it is beyond science. اور پھر یہ آگے قرآن سے انہوں نے کہا کہ اور اگر ہم تمہارے کشف کھول دیں تو تمہارے آس پاس اتنے جنات اور ملائکہ ہیں کہ اگر تم انہیں دیکھ لو تو سانس بھی لینا نہ لے پاؤ، تو وہ تعداد میں ہیں. اچھا یہ تو تھے ان کے. جب یہاں پر ذکوان کا سوال میں ایک منٹ پڑھ لوں. ہندو ریلیجن کو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کی پاپولیشن اتنی ہے، جیوز سے بھی زیادہ، جیوز سے جنگ ہوگی. یار یہ میرا خیال ہے ذکوان یہ سوال ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. unless and until علی آپ اس کو لینا چاہیں تو میں پھر ہندوازم اور اس کے اوپر سوال ہے تو اگر میرا خیال ہے اس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں فی الحال. ذکوان آپ کو انشاءاللہ میں الگ جواب اس کا دلوا دوں گا. بھی نہیں ہے ہمارے. جی بالکل. تو اس کے بعد انہوں نے ذکوان نے کہا ہے کہ علی سر کو بتا دیں کہ میں ان کا کتنا بڑا فین ہوں اور کب سے ویٹ کر رہا ہوں ان سے پلیز سر. تو وہ ذکوان نے دوبارہ وہی میسج کیا آپ کے لیے. میں نے کہا میں آپ کو ڈال دوں اس کے ان کے. اچھا پھر آگے ہارون نے ایک اور میسج، بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے. جی پھر آگے ہارون نے ایک اور لکھا کہ شیاطین کچھ نہیں غائب کر سکتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے سوال کا کمنٹ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ بہت میں رومن اردو جب لوگ لکھتے ہیں نا تو وہ رومن اردو کو پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ. اور اس کے بعد انہوں نے اگلا جو لکھا ہے وہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی لمیٹیشن سدرۃ المنتہا تھی. یہ بھی آپ نے کنفرم کر دی بات. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم if you see black hole it shapes same like as سدرۃ المنتہا as shape described in Quran confirmed by Hopkins. یہ ہارون نے ایک بات لکھی ہے. I don't know میرے نظر سے نہیں گزری، آپ کی نظر سے شاید گزری ہوگی، تو میں نے کہا وہ آپ کی بات میں تک پہنچا دوں. نہیں یہ اس بات سے میں تو نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ سدرۃ المنتہا بلیک ہول ہے. وہ پتہ نہیں یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا یا تو لنک دے دیں، لیکن میرا نہیں خیال یہ استدلال درست ہے. سدرۃ المنتہا کلیئرلی ایک ٹری ہے جس کے ایلیفینٹس کے کانوں کی طرح کے جو ہے نا وہ پتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈسکرپشن بتائی ہے. I don't think so it's a black hole. مطلب میں لیکن انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیفن کا انہوں نے لکھا ہوا کہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جی یہ، اور قرآن کی آیات کوٹ کی ہوئی ہیں وہاں اپنی بک میں. میری اگین میری نظر سے نہیں گزری، کون سی میں ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو یا ہارون نہیں آپ میرا نہیں کائنڈلی. خیال اسٹیفن ہاکنگ نے کبھی قرآن کوٹ کیا ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہوتا تو مسلمان تو اب تک جو ہے وہ اس پہ چانگے جشن مار رہے مناتے تھے. ہوتے، چھلانگے مارے ہوتے. بالکل. تو اور بھی ان کا پھر فرینچ سائنٹسٹ کا ایک کلیم انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ دے سیڈ دیٹ they can make humans and then started with making a human eye. They took all same sizes as per the real human eye, all parameters, but it came out as big as a room. Again یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر سائنسدانوں نے کیا تو جب گوگل پہ ہم سرچ کریں گے انشاءاللہ یہ مل جائے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہارون صاحب کا بھی کافی نالج ہے. اور ایز پر سائنس انہوں نے لاسٹ اگلا کمنٹ ہے ایز پر سائنس if you unfold all veins, arteries, etc. and measure its length, it can go up to moon. And science is still unable to explain how is it possible that all these longer things are embedded in a small body. تو یہ بالکل جی میں وہی ہم جو باتیں کر رہے ہیں. جی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں علی بھائی کہ یہ جو ڈسکشن ہے نا ہماری اسلام اینڈ سائنس، جی جی یہ بڑی تھن لائن ہے. آڈینس کو بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا. ہر چیز کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن بھی نہیں ہوتی. ایک گمراہ کن اسکول آف تھاٹ گزرا ہے پاسٹ میں، جس نے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، بہت بڑے جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل ہیں بہت بڑے. ان سے یہ مسٹیک ہوئی تھی کہ انہوں نے ہر چیز کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کرنا شروع کر دی. جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے اینجلز کو بھی جو ہے وہ نیچرل فورسز کہہ دیا. انہوں نے جنات کو بھی جو ہے وہ انسانوں کی ایک شکل کہہ دی. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہہ دیا. الیکٹرو میگنیٹک جو یہ ہماری ڈفرینٹ ویوز ہیں، مائکرو ویو، سن، الٹرا وائلٹ ہو گئیں، ان کو اینجلز کہا ہوا ہے انہوں نے. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ لوہے محفوظ کی ایک الگ ہی سائنٹیفک جو ہے وہ توجہ کی ہے. تشبیہ پیش کی. تو یہ بڑا خطرناک روٹ ہے. اس لیے یہ اس پروگرام سے کہیں سے ہم یہ پروموٹ نہ کر بیٹھیں
کہ ہر چیز کی سائنٹیفک جو ہے وہ انٹرپریٹیشن تلاش کرو، ہر چیز پہ سائنس لگاؤ. یہ ایک ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ کی سوچ ہوتی ہے، اپولوجیٹک مائنڈ سیٹ کی. ہیومن سائنس لمیٹڈ ہے. اللہ کی جو سائنس ہے، اللہ کے جو لاز ہیں، وہ سائنس سے کروڑوں گنا آگے کی بات ہے، انفائنائٹ گنا آگے کی بات. تو لمیٹڈ مائنڈ مت لگاؤ اللہ تعالیٰ کے معجزات پہ اور اللہ تعالیٰ کے ان پہ. میں نے اسی لیے شروع میں ایک کلاس میں واضح کیا تھا کہ یہ وارم ہول سے بھی آگے کی چیز ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا. کوڈ بھی وارم ہولز، بروج کوڈ بھی، راستے ٹاورز وارم ہولز ہو سکتے ہیں، بٹ واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ. اس لیے کہیں ہماری آڈینس اس خطرناک حد تک نہ چلی جائے، اس اسکول آف تھاٹ تک نہ چلے جائے جنہوں نے ہر چیز کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. وہ جی بھی روٹ میرے نزدیک بہت بالکل. ڈینجرس. نہیں وہ ہارون صاحب نے اس کا لنک بھی ایک تو بھیجا، دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہہ رہا، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ شورلی دیٹ سائنس ایکسپلینیشن اٹسیلف بائی قرآن، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ از کہ دیز آر تھنگز دیٹ آئی ہیو کم اکراس. وہ یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، بالکل سائنٹسٹ ہارون بھی یہ چیزیں. صاحب کی بات نہیں میں کر رہا، میں ویسے ایک پوائنٹ کلیئر کر رہا ہاں ہوں نہیں آپ کا پوائنٹ کہ تھا، میں نے اس لیے کہا. جی انہوں نے جی کمپلین ایکسپلین کیا تو. اور زکوان نے پھر وہی دوبارہ سوال ڈال دیا کہ جی میرے ٹیچر ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سائنس میں ہندوازم میں پروو ہوتی ہے. زکوان تو یہ سائنس اگر صحیح ہے تو پھر ان کا ریلیجن جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ زکوان ہم یہاں پر کسی ریلیجن کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بھائی نہیں بیٹھے. یہ نہ اس چیز کی کلاس ہے اور نہ ہی اس چیز کا سیشن ہے. یہاں تو ہم اس وقت اسپیسیفکلی جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ کہ قرآن میں جس طرح علی نے بتایا ایسٹرو فزکس جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے ایک علم ہے اور کیسا علم ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو ہم کسی بھی ریلیجن کے اوپر یہاں بات نہیں کر رہے. میرا یہ خیال ہے. علی آپ کا کوئی اگر ڈفرینٹ اوپینین دینا چاہیں زکوان کو تو بالکل بتائیے، کیونکہ وہ انڈیا میں بیٹھے ہیں، شاید کنفیوژن ہو جاتی ہے ان لوگوں کو. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو کلاس ٹیچر ہیں غالباً وہ ہندو ہیں اور وہ اپنے ریلیجن کی طرف جو ہے نا بالکل اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو سائنٹیفک باتیں کر کے. یہ ایک جنرل سی بات ہے، اس پہ ہم کیا کمنٹ کریں. ہم نے تو سنا نہیں ہے انہیں ڈائریکٹ وہ ایگزیکٹ کیا کوٹ کرتے ہیں، کون سی ورس کوٹ کرتے ہیں اپنی کتابوں کی. تو دیکھیں اگر ان کی کوئی ورس وہ کوٹ کر رہے ہیں اپنی کتابوں کی اور سائنس سے ثابت کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ پارٹ ان کی کتاب کا اللہ کی طرف سے ہو. یہ بھی تو ایک بات ہے نا. نیو بالکل ٹیسٹمنٹ ساری کی ساری غلط تو نہیں ہے نا. نیو ٹیسٹمنٹ میں بہت سا حصہ انجیل کا بھی ہے. اس طرح ویداز، اپنشد اور ان کتابوں میں ہو سکتا ہے کچھ حصہ اللہ کی طرف سے بھی ہو. بالکل بالکل. اور میں یہاں پر دو چیزیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں علی آپ کی اجازت سے. ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی تھی نا ٹائم اینڈ اسپیس کی، بینگ اے مائنڈ سائنٹسٹ میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو مائنڈ کی جو انرجی ورلڈ ہے اس میں دیر از نو ٹائم اینڈ نو اسپیس. مثلا اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ آپ جائیں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دفتر کے جا کے اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں تو ود ان نو سیکنڈ you will actually in the range of mind you will be going to that place. تو اسی طرح علی جو بات کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی جب ہم بلیک ہولز میں اس پوائنٹ پر ایونٹ ہورائزن پہ پہنچ جاتے ہیں تو ٹائم اینڈ اسپیس وہاں نہ ہونا تو ہمارے لیے اچھمبے کی بات نہیں ہے. یہ آج کی ریسرچ سے یہ پروو ہو چکا ہے کہ جب ہم فزیکل جو آپ کی جو برین ہے وہ فزیکل ڈسٹینس کو سمجھتی ہے، لیکن جو آپ کی انٹرنل کنیکشن آف انرجی ہے وچ از دا مائنڈ، اس کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، جہاں آپ اپنے خیالات میں جہاں چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ میں ایک پوائنٹ یہاں پر مینشن کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسرا جو علی آپ نے پوائنٹ بتایا تھا نا کہ چیزوں کا، تو اس میں ایک حضرت عیسیٰ کی اگزامپل دینا چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ جو ہماری موویز میں جب چیزیں ڈپکٹ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو جتنے بھی ایکٹرز نے آج تک ڈپکٹ کیا ہے وہ گوروں نے ڈپکٹ کیا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ واز ناٹ اے گورا، وہ ایک مڈل ایسٹرن انسان تھے. تو اگر ہم ان کی ریئل ڈپکشن کی طرف بات کریں تو میری آپ کی طرح کے شاید یہ ہم سے تھوڑے سے فیئر کلر میں ہوں گے. تو دیٹ واز ہز آؤٹ لک. لیکن اب انسان یہ سمجھے کہ ہم مروب ہو جائیں کہ جی وہ گورا ہی نظر آتا ہے. سو اسی طرح جو سائنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سائنس ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنس جو ہے جو آج ہم گوروں کی سائنس کی بات کر رہے ہیں وہ سائنس کے پیچھے ہم اس طرح سے بھاگ جائیں کہ ہم اپنے اس کریٹر کو بھول جائیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو یہ میرا پوائنٹ تھا اس میں. علی آپ اس پہ کچھ اور ایڈ اگر کرنا چاہیں گے تو دیٹ بی گریٹ، بیکاز میرا خیال ہے ہم نے ٹائم بہت زیادہ میں نے آپ سے لیا ہے. زکوان کہہ رہا ہے سر سوری میں نے آپ جی سے سوال پوچھ لیے، اصل میں سوال ایسے تھے میں نے پوچھ لیے، لیکن زکوان کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، آپ واٹس ایپ کر لیجئے، آپ کو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب ضرور ملیں گے. جی علی تو اور پوائنٹ آپ ایڈ کرنا بس چاہیں؟ رات بھی ہے انشاءاللہ تو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. بالکل
یہ جو سورہ تکویر کی آیت ہے یہ بھی میں سناتا چلوں. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. یہ جو خنس ہے اس کا عربک میں میننگ ہوتا ہے انویزیبل. ایک میننگ اس کا ہے انویزیبل، نہ نظر آنے والی چیز جو ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے. اب یہاں ہمارے جو ظاہر ہے جنہوں نے ترجمے کیے ہیں تو جو ترجمہ کرنے والا ہمارے اسکالرز ہیں نا وہ فزکس نہیں پڑھے ہوئے، وہ ظاہر ہے سائنٹسٹ نہیں ہیں، ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے اور وہ ایک آرتھوڈاکس ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو انہوں نے کی ہوئی ہے سو آئی سویئر بائی دوز اسٹارز دیٹ ریسیڈ. میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو ریسیڈ کرتے ہیں. حالانکہ یہاں نجم کا ذکر نہیں ہے، سٹارز کا ذکر نہیں ہے. فلا اقسم بالخنس آئی سویئر بائی دیٹ وچ از انویزیبل. ہم اپنی ٹرانسلیشن پہ چلتے ہیں. الجوار الکنس دیٹ پروسیڈ اینڈ withdraw فرام دا سین. جو پروسیڈ کرتا ہے اور سین میں سے withdraw ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 70% سے زیادہ جو کائنات کا حصہ ہے وہ ڈارک میٹر ہے، ڈارک انرجی ہے جو نظر نہیں آتی، جو انویزیبل ہے. اور ڈارک میٹر اور میٹر آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن انٹریکٹ کیے بغیر گزر جاتے ہیں. میٹر اور ڈارک میٹر کا جو انٹریکشن ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں، بائی پاس کر کے گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کو. اب میں اگین کہہ رہا ہوں could be یہاں پر جو ہے کہ I swear by that which is invisible. Dark matter is invisible. الجوار الکنس which proceeds and then withdraws from the scene. جو پروسیڈ کرتا ہے، پہنچتا ہے آگے اور پھر withdraw کر جاتا ہے سین میں سے. So yes, it could be dark matter as well. تو یہاں بھی میں توجہ دلانا چاہتا تھا کہ اسی طرح آپ خود بھی ایسٹرو فزکس ریلیٹڈ جو آیات ہیں قرآن میں ان پہ بہت تدبر کریں، غور کریں، اسپیشلی 30th پارہ کی جو آیات ہیں، سورہ تکویر ان پرٹیکولر، سورہ البروج ان پرٹیکولر، اور سوچیں سائنٹیفک کانسیپٹس کے مطابق، بٹ بی ویری کیئرفل. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک چیز کو زبردستی، قرآن کی آیت کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب وہی ہے. وہ اپروچ بھی ذرا ڈینجرس ہو جائے گی. تو یہ میری بس لاسٹ ایڈوائس ہے کہ بی ویری کیئرفل، اور مقصد اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ ہے اصل میں بات. بالکل علی، جزاک اللہ خیر بھائی. یہ میرا خیال ہے یہ وہ واحد سیشن تھا کہ جس کو میں روکنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں نے آپ کو بالکل اسی لیے جو ہے نا اوپن فری ہینڈ اس لیے رکھا. میں نے کہا کہ سیشن کا ٹائم جو ہے نا یہ ہمارا، اگر ہم نے اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیا تو اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو پائے گا. اور یہ ایک ایسی ڈائمینشن آج آپ میرے ویورز کو دے کے جا رہے ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں آسانیاں فرمائے. کہ یہ ایک ایسی ڈائمینشن ہے کہ جس کو ہم نے جو ہے نا ایکسپلور ہی نہیں کیا آج تک. اور جب ہم انہیں ایکسپلور کریں گے ود دا ڈسکلیمر، جو علی کا ڈسکلیمر ہے ویورز، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ خاص طور پہ سمجھیں. ہم نے سائنس سے اسلام کو پروو نہیں کرنا. ایسے ہی ہے نا علی؟ بالکل بالکل بالکل. ہم نے یہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ ٹو پروو اینی ون. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، مجھے یہ جملہ میرا آپ یاد رکھیے گا کہ وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی اپولوجیٹک when we are trying to prove. اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنے ریلیجن کی بڑائیاں شو کرنے کی، دوسروں کو پروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ریلیجن کی جو بڑائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروو کر دی ہے. جو معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ قرآن پوری دنیا کے سامنے موجود ہے اور تا قیامت رہے گا. ہمیں یہ ثابت کرنے کی ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. میرے نزدیک، میں عالم نہیں ہوں علی، آپ شاید بہتر جانتے ہو، میرے نزدیک اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہم پہ کہیں یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ تم یہ ثابت کرو کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ کے رسول سچا ہے. یہ ثبوت کر دینے کی ہمیں ذمہ داری نہیں دی. ہاں، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہمارا عمل دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ یقین کریں اور ہم اپنا ایمان تازہ کریں. وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ دیکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے. تو یہ میرا ایک پرسپیکٹیو ہے. علی، آپ اس میں کوئی پوائنٹ اگر ایڈ کرنا چاہیں؟ بس یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے تک ضرور پہنچائیں پیغام کو، اور لوگوں کو جو ہے یہ نعمت دیں جو نعمت ہمارے پاس ہے.
ان تک بھی یہ نعمت پہنچائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے تمام نبیوں پہ اور کتاب پہ اور کتابوں پہ اور روز آخرت پہ ایمان لے کر آؤ، تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی یہ نعمت آ جائے اور ان کو بھی زندگی گزارنے کا لطف آ جائے۔ بالکل، بلکہ میں وہ سورہ بقرہ کی جو وہ آخری آیات ہیں وہ میں تو ایز اے وہ کہتا نا ایز اے ہیبٹ نماز ختم ہوتے ہی میں درود کے بعد اور اس کے بعد لازمی پڑھتا ہوں، آمن الرسول بما انزل الیہ من رب والمؤمنون۔ میرا خیال ہے اس سے خوبصورت آیات سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے مجھے مطلب قرآن تو پورا ہی بہت خوبصورت ہے، بٹ اگین مجھے یہ ایسی لگتی ہیں کہ میں جب یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا کنیکشن اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ تو ہر انسان کو اپنی اپنی کوئی نہ کوئی آیت یا کوئی نہ کوئی صورت ایسی ضرور لگتی ہے، جس طرح میرے والد صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، ان کو سورہ یاسین سے بہت عشق تھا، مجھے سورہ رحمان سے عشق ہے۔ ہر انسان کا ایک اپنا اپنا عشق ہوتا ہے، میرا خیال ہے جس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو علی کوئی آپ اگر آخری کو پیغام دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ جی علی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا میرا خیال ہے علی کا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ چلیے ناظرین ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ اچھا علی آ گئے واپس۔ جی علی میں نے کہا کہ آپ اگر کوئی لاسٹ میں کچھ بات کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں سب سے اجازت لیتے ہیں اور اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ کوئی لاسٹ پیغام آپ اگر جی دینا بس چاہیں۔ یہی پیغام آخری ہے کہ دین کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ڈسکشنز کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم جی جتنی بھی ہماری کوششیں ہیں یا جتنا بھی ہماری یہ ڈسکشنز ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کو ریکگنائز کر لیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اس کی عبادت کر کے اس کا ذکر بلند کریں اور اس ذکر کو بلند کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ تو آج چونکہ طاق رات بھی ہے، آپ سب لوگ یہاں پاکستان میں تو طاق رات ہے، ظاہر ہے جو باہر سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں ان کی تو اگلے دن ہوگی طاق رات۔ تو آج طاق رات میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ کی عبادت جو ہے اس میں مزید خوش و خضوع لائیں آج کی ڈسکشن کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو آپ نے مانگنا ہے۔ یہ ہمارا بیسک مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے مزید قریب ہو جائیں، یہی آخری میسیج ہے۔ جزاک اللہ خیر علی، بہت شکریہ بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیں، علم حاصل جزاک کریں، اللہ خیر۔ علم کو سمجھیں اور علم کو پھیلائیں۔ یہی میری آپ سے دعا ہے اور یہی میری آپ سے التجا ہے اور یہی میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔